بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر ایف آئی آر نے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے بکوا سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پہلگام حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا، جبکہ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر ہی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ واقعے کے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہونا پہلے سے بنے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر ایف آئی آر نے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے بکوا سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پہلگام حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ اسی پر مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر مسعود صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا سر، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، مودی سرکار کے پروپیگنڈے کا کھلے عام ظاہر کرنا کہ کس طرح سے 10 منٹ کے اندر جیسے پہلے سوچا سمجھا فیصلہ تھا یہ۔ جی ہاں، دیکھیں جس طرح یہ دہشت گردی میں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو یا ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یونائٹڈ کنگڈم میں ہو، یا کشمیریوں کے اسیسینیشن ہے پاکستان میں، تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ اسٹیج کیا تھا یہ ڈرامہ۔ دیکھیں ان کے ایک اور ہسٹری بھی، اسٹیج انکاؤنٹرز بھی کرتا ہے، اسٹیج ریکوریز بھی کرتے ہیں، تو فالس فلیگ آپریشنز کی بھی ان کی ایک ہسٹری ہے۔ اور پھر یہ ڈرامہ دیکھیں نا، 10 منٹ کے اندر انہوں نے ایف آئی آر کیسے کر ممکن ہوئی، جبکہ پولیس سائٹ پہ جائے گی، وزٹ کرے گی، ڈیٹیلز دے گی، تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور اس میں لکھا ہوا کہ اندھادھند فائرنگ کی، جبکہ ان کا نیریٹو چل رہا ہے کہ ہندوز ور آئیڈینٹیفائڈ اینڈ دے ور کلڈ، تو وہ بھی اس میں نیگیٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر، آپ دیکھیں نا، یہ ورڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام پولیس والا کے نہیں، کسی نے لکھ کے دی اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہر چیز میں تمام چیزیں ان کے منہ پہ واپس پڑ رہی ہے۔ اور یہ ابھی دیکھیں میرے خیال میں ایک سیٹ بیک ہے مودی کے لیے، امت شاہ کے لیے، راجناتھ کے لیے، لیفٹنٹ گورنر منوج کے لیے، جو انہوں نے یہ ڈرامہ سیٹ کیا تھا راہ والوں کے لیے کہ وہ پاکستان کو ملائن کرے۔ دراصل وہ پاکستان کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے، پاکستان کی ریسنٹ ریکگنیشن سے، ان کی کوشش تھی پاکستان کی آئسولیشن ہو، وہ سارے میں ان کی شکست ہو گئی ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو دوبارہ ٹیررزم کے اس دائرے میں لائے جائے، اور جے ڈی وینس جب وہاں پہ موجود ہے تو ایک سٹوری بلڈ اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ دیکھیں تمام چیزیں ان کے اگینسٹ گئی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں اٹ واز اے اسٹیج فالس فلیگ آپریشن۔ بالکل ایسا ہی ہے، فالس فلیگ آپریشن ظاہر آ رہا ہے صاف صاف نظر۔ یہ بھی کہیے گا مسعود خان صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو چیزیں پابندیاں عائد کی گئیں، انڈیویجول طور پر سنتاس معاہدے کو اینڈ کر رہے تھے، اور جوابی طور پر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے فضائی حدود کو بھی بند کر دیا ہے بھارت کے لیے۔ تو بھارت کو اس چیز کا کیا آئیڈیا نہیں تھا پہلے کہ نقصان تو ان کا خود بھی ہوگا، کیونکہ اس سے قبل 2019 میں بھی فضائی حدود پاکستان کی جانب سے بند کی گئی تھی؟ جی ہاں، میرے خیال میں دیکھیں یہ تھوڑے سے ایگزوبرنٹ ہو گئے تھے، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، اور 370 اور 35A کرنے کے بعد ان کو امپریشن تھا کہ ہو سکتا ہے ہم بس کشمیر ہمارے پاس آ گیا، یا کشمیر ہیز نو بیکم اوور انٹیگرل پارٹ، اور پھر انہوں نے یونین ٹیریٹریز بنا دی، نقشے نے ڈال دیے۔ پھر یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے، کشمیر نارمل سی ہیز ریٹرن ٹو کشمیر، ٹورسٹ جا سکتے ہیں، فلانی ہے، لال چوک میں بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نارمل سی نہیں ہے، 1 ملین آرمی لگی ہوئی ہے، اور ہر 6 کشمیریوں کے پیچھے سولجر 3 کورے وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے۔ تو پھر تو آپ نے مان لیں کہ یہ ڈرامہ آپ نے اسٹیج کیا تھا وہ کرنے کے لیے۔ سو دیکھیں کہ ان کو اب بہت سارے نقصانات ہیں، جو پاکستان کے سٹیپس ہیں، جو پاکستان نے فورسفل ڈیسیجنز لیے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، وہ ان کو اور بھی سیٹ بیک سے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اس پہ مزید جو چیزیں کی ہے، ایک تو ہم نے کہا کہ اگر آپ جو واٹر جو ہے ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے، ایک ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی ہے، اگر اس میں کوئی وائلیشن ہوتی ہے آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو سرٹنلی اس میں پھر ہم جو ہے اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، پھر ہم جو وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ سیکنڈ جو ہے جی کہ جو اوور فلائٹس ہے پاکستان کے اوپر سے ہم نے جو بند کی، ان سے بڑی تکلیف ہوگی۔ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا 2019 میں 5 مہینے کے لیے بند تھی، $100 ملین کا لاس ہوا تھا۔ ٹائم ہوگا وہ زیادہ لگے گا، فیول کے ہوگا، اور ان کے ایئر لائنس پہ کوئی ٹریول نہیں کرے گا۔
تو بہت سارے مسائل ان کے لیے ابھی وہاں پہ کریٹ ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ابھی ان کے اپنے پبلک ان کے پیچھے پڑ گئی ہے, زندوں کو مردہ دکھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اٹ ول بی سیٹ بیک فار دی انڈینس. اور مودی صاحب جو پہلے کافی جو چیخ سے چنگاڑ رہے تھے, ابھی میرے خیال میں ان کے لیے ایک شرمندگی کا رویہ ہوگا. بالکل شرمندگی کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا ہے. یہ بھی کہیے گا عالمی برادری اب اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی؟ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی آر نے عالمی سطح پر بھی بھارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے. جی ہاں, دیکھیں اس میں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے جس میں ابھی ہم نے یونائٹڈ نیشن کی پریس جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جنرلائز بات کی, کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے. اور اسی طریقے سے باقی کسی کنٹری نے اس طرح کوئی بات نہیں کی ہے. تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے, تو اس میں بھی ان کو شکست ہو گئی ہے. مسعود خان صاحب یہ بھی کہیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی اگر بھارت نہیں بھی فائٹ کرتا, جنگ کرتا, تو وہ مختلف شہروں پہ حملے کروا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا ملک ہے پاکستان, اس کو کون سے سیکیورٹی کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ان کا ایسا دعوے شاوے انہوں نے کیے تھے. تو اس وقت بھی پاکستان نے 2019 میں پیغام دیا تھا. جب ہمیں اطلاع ملی کہ یہ کوئی 3 میزائل فائر کریں گے ہمارے جو سم سٹیز پہ, تو ہمارے طرف سے میسج گیا تھا کہ ہم اگر آپ ایسا کریں گے تو وی ول فائر 3 times more than what you have fired. تو میرے خیال میں واضح ہیں, ہماری انٹیلیجنس بہت زبردست ہے, ہمیں ہر قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب وہ کریں گے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بالکل ریٹیلیٹ بھی کیا جائے گا. مسعود خان صاحب یہ بھی کہیے گا, جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر بھارت کی ہم لوگ بات کی جائے تو وہ تو خود دہشت گردوں کو سپانسر کر رہا ہوتا ہے. پاکستان پر بھی کئی حملے ایسے کروائے جا چکے ہیں جس میں بھارت کھلے عام سامنے بھی آیا ہے. تو اب بھارت کی جانب سے اس طرح کا الزام عائد کرنا, جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روز بھی کافی لوگ بھارت کے اندر سے ہی سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز جاری کر رہے ہیں جس میں بہت سی ویڈیوز فیک بھی دکھائی گئی ہیں جو کہ اس حملے کی بتائی جا رہی تھی اور وہ جھوٹ ثابت ہو گیا. جی ہاں, دیکھیں اصل میں بہت ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹڈ وہ تھے یا پرانے ویڈیوز یہ دکھاتے رہے اس کو لنک کر کے تاکہ پبلک کو بیوقوف بنائے جائیں. اسی طریقے سے کوشش ہوتی ہے یہ پبلک اوپینین شیپ کریں, ایک قسم کی جو ہے ایک ایسی ہائپ کریٹ کریں, بائی ڈیلیبریٹ یہ ایفرٹ کی جاتی ہے. اور دیکھیں آلریڈی ان کی تمام وہ جو کوششیں کی ہیں, لیکن وہ تمام کوششیں میرے خیال میں ان کے کام نہیں آئی ہیں, بلکہ یہ ان کو الٹا پڑ گئی ہیں. اور دنیا بھی مانتی ہے کہ انڈیا از دا کنٹری جو نہ صرف ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے, پاکستان میں کر رہا ہے, اکراس دی گلوب کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے باقی جو ہے اسپیناج میں یہ انوالو ہیں, اور یہ ای یو لیب والوں نے سٹوریز کی ہیں, واشنگٹن پوسٹ بالکل ایسے ہی بلا شبہ بھارت کو ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. مسعود خان صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا, اور ہمیں جوائن کیا اس وقت ڈاکٹر ماریا سلطان نے, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ہی کہیے گا جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ صرف 10 منٹ کے اندر ہی 6 کلومیٹر دور جو پولیس اسٹیشن تھا وہاں پر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. تو اب اس ایف آئی آر کے سامنے آنے کے بعد عالمی سطح پر بھی بھارت کا کیس مزید کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے اندر ڈومیسٹک رجسٹریشن ہوتی ہے, کہ یعنی کہ وہ واقعہ کس طرح جو ہے وہاں کی جو حکومت ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا قلم بند کوٹ کرتے ہیں. اور اس میں ٹائم لائن بہت اہم ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بات تحریر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پولیس ہے وہ اس بات پہ مصروف تھی کہ سیاحوں کو نہ بچائے, جو جہاں اندھا تو فائرنگ ہو رہی ہے, بلکہ جو ایک ایف آئی آر لکھی جائے. دوسرا یہ کہ ابھی تک ان کے جو فیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر رہے. جو میڈیا ہے, میڈیا نے کہا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ کہہ رہی ہے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو پہلی پولیس کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے, یا آپ کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیا ہوتی ہے؟ اس میں پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ مطلب اس جگہ پہ پہنچے اور لوگوں کی مدد کریں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی آر کاٹنی شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی 30 منٹ تک اگر فائرنگ ہو رہی تھی تو پھر 10 منٹ کے اندر آپ ایف آئی آر کیسے کاٹ رہے ہیں, اور ایف آئی آر کس نے کاٹی ہے؟ اور اس میں یہ کہ جی درجنوں جو ہے بہت سارے جو ہیں سیاح
مطلب آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ سیاہ ہے، آپ کو کیسے نہیں پتا کہ کوئی اور نہیں تھا اس کے اندر. مطلب یہ تمام جو فیکٹس ہیں ایک مجموعی جو ایف آئی آر ہے وہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے پاکستان کے خلاف یہ تمام آپریشن بلڈ کیا گیا، اور اس آپریشن کی بنیاد یہی تھی کہ جو بھی ان کی جو اندرونی اس وقت جو خلفشار ہیں ان سے جو ہے کسی طرح اٹینشن ڈائیورٹ کرے، چاہے اس پہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کرنا ہے مودی حکومت کا، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو 26% جو ٹیرفس لگے ہیں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہندوستان نے ان کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت سارے ان کے معاہدے ہیں جن معاہدوں کے تحت ہندوستان کو نہ صرف اس وقت امریکن ہتھیار خریدنے ہیں لیکن ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ امریکہ کے لیے جوائنٹ پروڈکشن سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ نے یہ بات واضح کرنے کے بجائے کہ جی کہ جو آپ کو انٹرنیشنل پیٹرنیج مل رہی تھی اس کی آپ قیمت ادا کرنی ہے آپ نے، وہ آپ نے قیمت کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کو وہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہی دہشت گردی کی پلے بک آپ جو ہے یہاں اپنے بیانیہ میں لکھ رہے ہیں. بات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اور سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا.